السلام علیکم. سیکنڈ کلاس لیسن نمبر 11 انشاءاللہ آج ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ہم ایرکسن کا نظریہ بھی ہم کر رہے تھے. اس میں بحران جو ہیں وہ اسٹڈی کرنے ہم نے اسٹارٹ کیے تھے. 3 بحران 3 میں نے آپ کو کروائے تھے. ابھی اس میں سے ٹوٹل یہ 8 ہیں اور 5 ابھی رہتے تھے. تو 3 جو ہیں ان کو تھوڑا سا ایک دفعہ میں پہلے آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں. بحران نمبر 1. اب یہ بحران میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر پرسن جو ہے وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ 8 مراحل جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اور پیدائش سے لے کر آن ورڈ یہ سلسلہ اس کے اندر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے پیدائش سے 1.5 سال تک ہے. پھر اس سے اگلا 1.5 سے تقریباً 3 سال تک. پھر تیسرا والا 3 سے 6 سال تک. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہر بحران ہر سٹیج جو ہے اس کے اوپر پرسن جو ہوتا ہے فرد اس کے اندر مثبت اور منفی دونوں طرح کی قوتیں ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ دونوں بحران کو مثبت طریقے سے اگر تو سالو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ دونوں ایک طرح سے فورسز جو ہوتی ہیں ٹکراؤ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے لیے ٹرم تصادم بھی یوز ہوتی ہے. تو مثبت اور منفی قوتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے فرد کے اندر. اگر وہ اس بحران کو حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں صحت مندانہ نشوونما جو ہے وہ اس کی طرف اس کی شخصیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ صحت مند طریقے سے قابو نہیں کر پاتا, بحران کے اوپر قابو نہیں آ سکتا, اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تو اس کی نتیجے میں پھر منفی قوتیں جو ہیں وہ اس کی شخصیت پر وہ حملہ آور ہو جاتی ہیں اور پوری لائف جو ہے ایک طرح سے اس کی پرسن کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہر ایک بحران جو ہے اس کے اوپر ہر مرحلے پر اگر شروع کے چند بحران 3-4 جو ہیں ان کے اوپر پرسن جو ہے وہ اگر کامیابی سے قابو پا لیتا ہے, نمٹ لیتا ہے ان کو, تو باقی کے جو بحران اس کی لائف میں آگے آ رہے ہوتے ہیں باقی کے ان کو وہ اچھی طرح سالو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اگر شروع میں ہی وہ نہیں کر پاتا بحران سالو, ان کو ریزالو نہیں کر پاتا بحرانوں کو, تو پھر اس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں منفی قسم کی چینجز جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں اور شخصیت منفی طرف نیگیٹو طریقے سے جو شخصیت کی نشوونما وہ شروع ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی, جس میں پرسن اپنی ماں کے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے. اس کو اسی بھروسے پر باہر جانے دیتا ہے گھر سے کہ اس کی ماں واپس آ جائے گی, اور یوں ماں پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا پر بھی اعتماد کرنا سیکھتا ہے. جب شروع میں ہی بالکل قریب پیدائش کے 1.5 سال کے اندر ہی وہ ماں جو ہے اس کو اویلیبل نہیں ہوتی, تو پھر وہ بے اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ذات پر, دنیا پر, ہر چیز پر وہ بے اعتمادی ظاہر کرنے لگتا ہے. بحران نمبر 2 جو تھا وہ خود مختاری بمقابلہ شرم, جھجک اور شک تھا. اس میں بھی جو ہے وہ خود مختاری اور شرم, جھجک اور شک جو ہے یہ 2 علیحدہ بحران ہیں جو پرسن کو پیش آتے ہیں. اور اسپیشلی فرد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ 1.5 سے 3 سال کی ایج میں جب ہوتا ہے تو وہ ہر کام خود مختاری سے کرنا چاہتا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ جھجکتا ہے, شک کرتا ہے. شک کی ایک صحت مندانہ حص اس میں موجود ہوتی ہے. اگر وہ اس حص کو جو ہے وہ اس حص سے مدد لیتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کام اس نے کر لیا ہے, کتنا کام اس فاصلہ اس نے کامیابی سے طے کر لیا اور کتنا رہتا ہے. پچھلا جو مرحلہ ہے اعتماد کا, اس کے اوپر وہ اعتماد جو ہے اس کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے جو اگلی سٹیج ہے اس کے اوپر وہ پہنچتا ہے جا کر. تو اعتماد اگر کرنا سیکھ جاتا ہے دنیا کے اوپر تو اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو ہے وہ خود مختاری والی آتی ہے. اسی اعتماد کی بنیاد پر وہ خود مختاری اختیار کرتا ہے اور شرم و جھجک جو ہے اس کی صحت مندانہ طریقے سے اس کو یوز کرتے ہوئے, شک کی جو حصہ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر یہاں اس اسٹیج کے اوپر بہت زیادہ روک ٹوک کی جاتی ہے پرسن کو, غیر ضروری طور پر پیرنٹس والدین زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے اور بالکل کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پھر بچے موزور ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹیج کے بہت زیادہ ان کو ایکسٹرا آزادی بھی نہ دیجیے اور بہت زیادہ اوور بھی جو ان کو کنٹرول کیا جانا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تیسرا بحران جو ہے وہ آزادانہ اظہار بمقابلہ احساسی جرم میں ہے. تو اس میں بچے جو ہیں وہ 3 سے 6 سال کی عمر میں بچہ یہ بحران جو ہے اس کا سامنا کرتا ہے اور ہر چیز کو وہ جو ہے وہ کوئی بھی کام شروع کر کے اس کو جاری رکھنے کی اس کے اندر خواہش پائی جا رہی ہوتی ہے اور جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ احساس جرم کا بھی شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں صحیح کر رہا. تو اگر اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے, فیڈ بیک دی جاتی ہے, تو وہ کام کو کنٹینیو رکھتا ہے اور اپنی شخصیت کے پہلوؤں میں باقاعدگی لاتا ہے اور احساس ذمہ داری اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اگر اس کو ہر کام میں روکا ٹوکا جائے تو وہ کوئی بھی کام جو ہے اس میں پہل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور احساس جرم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ سیلف کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور آزادانہ اظہار سے رک جاتا ہے. تو یہ 3 بحران تھے. یہ میں نے خود ہی آپ کو تفصیل سے ان کی جو تھوڑی ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو ریوائز کرا دیا. اگلا چوتھا جو بحران ہے وہ ہے محنت بمقابلہ احساس کمتری.
6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک بچوں میں یہ مرحلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے 6 سے 12 سال تک۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ پیدائش سے 1.5 سال تک ہے، اس سے اگلا مرحلہ 1.5 سے 3، اور اس سے اگلا مرحلہ 3 سے 6 سال تک، اور بحران نمبر 4 جو ہے اس میں یہ 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اور اس میں اسپیشلی بچے تہذیب سیکھتے ہیں اور اپنی عمر سے بڑی عمر کے بچوں اور بزرگوں کی عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور اس دور میں تخلیق اور مقابلہ کا کا جو جذبہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے، یعنی چیزوں کو کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں، سائنٹیفکلی سوچتے ہیں چیزوں کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مرحلہ پر وقوفی ٹھوس جو ہے وہ وقوفی ترقی ہے، اس مرحلہ پر جو ہے وہ وقوفی ترقی کی جو سٹیج ہے اس کو ٹھوس عملی درجہ کا نام دیا گیا، یعنی جو پیچھے ہم نے پیاجے کا ٹھوس عملی درجہ پڑھا تھا، تقریباً اس لیول پر 6 سے 12 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جاتا ہے، اور ممکنہ حد تک بہت ساری تخلیقی تحصیل کے بھی وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تخلیقی تحصیل کا مطلب کیا ہے کہ یعنی چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ڈیپلی ان کو جا کے انڈرسٹینڈ کرنا۔ اب یہ بحران نمبر 4 کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن ٹیکسٹ بک میں سے کرائی ہے، احسان الحق میں سے بھی تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ بحران نمبر 4 میں اس نے جو احسان الحق ہے اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ محنت بمقابلہ احساس کمتری کیا ہوتا ہے کہ یہ ایج جو ہے وہ 6 سے 12 سال کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے فرد کا، اور اس میں معاشرے میں فرد جو ہے وہ اچھی سماجی اور ثقافتی مہارتیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور معاشرے کا باعزت اور کامیاب فرد تاکہ وہ بن سکے وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، وہ پرسن جو ہے وہ کامیاب ہو رہا تھا تو وہ اپنی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اس میں محنت کرنے کی عادت بڑھتی ہے، اور جو وہ محنت کرتا ہے تو محنت کا صلہ اس کو ملتا ہے، تو یوں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور احساس جو برتری ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی احساس برتری اس میں آ جاتا ہے، پراؤڈنیس کی فیلنگ آتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے اپنی کامیابی پر۔ لیکن اگر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے بچہ، باقی بچوں سے کم تر رہ جاتا ہے، اس کی پرفارمنس باقی بچوں سے کم ہوتی ہے اپنی ایج کے بچوں سے، اور وہ اپنے آپ کو جب کمپیٹ کرتا ہے دوسروں سے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کمتر ہے، تو پھر کمتری کا احساس اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی سٹیج سے پھر بچہ جو ہے وہ کمتری کا احساس اس کے اندر ریمیننگ رہتا ہے، اور بڑا ہونے تک بھی پھر اس کی شخصیت کا یہ حصہ رہ جاتا ہے۔ کئی طرح کے نفسیاتی مسائل اس کی وجہ سے پھر جنم لیتے ہیں بچے کی شخصیت میں۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ سٹیج ہے کہ جس کے اندر محنت بمقابلہ احساس کمتری میں کہ بچہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے جو ساتھ والے بچے ہیں ان سے آگے نہیں بڑھ پاتا، ان سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اگر وہ بڑھ جاتا ہے آگے تو یہ اس کے اندر چیز فخر کا باعث بنتی ہے، اور اگر بچہ جو ہے وہ کسی طرح سے اپنی ایج فیلوز جو ان سے پیچھے ہے تو پھر بچے کے جو اساتذہ ہیں وہ اور پیرنٹس جو ان دونوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی اچیومنٹس جو ہیں ان کو بہتر بنایا جائے لائف میں، اور تاکہ اس کی یہ کمتری کی فیلنگ جو ہیں وہ اوور کم ہو جائے اور وہ ایک کامیاب شہری بن سکے۔ آگے مرحلہ نمبر 5، مرحلہ نمبر 5 جو ہے وہ ہے شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ۔ اب شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ کا کیا مطلب ہے کہ پرسن جو ہے 12 سے 18 سال تک کی عمر کے اندر یہ مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ محنت بمقابلہ احساس کمتری والا جو مرحلہ ہے یہ 6 سے 12 سال تک چلتا ہے، اور شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ والا جو مرحلہ ہے یہ 12 سے 18 سال تک کی عمر تک یہ بحران جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے، اور یہ تقریباً نوجوانی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو پرسن ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی شناخت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12 سال سے 18 سال تک تقریباً جو ٹین ایج کا ٹائم پیریڈ ہے یہ وہ دور ہوتا ہے، اور اس کے اندر تیزی سے جسمانی تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، سائیکولوجیکلی بھی فرد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیوں ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو جسمانی تبدیلیاں تیزی سے تغیر و نما ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ بھی اس کی جو ہے وہ اس کی شخصیت کے اندر بحران پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں۔ اگر پرسن سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا کامیابی سے جواب وہ حاصل کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کرداری الجھاؤ سے نکل آتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں جان پاتا کہ وہ کون ہے اور کیوں اس دنیا میں آیا ہے اور کیا اس قیامت کا مقصد ہے، اگر وہ اسے کس نے پیدا کیا، اگر ان تمام سوالوں کے جواب وہ کامیابی سے حاصل نہیں کر پاتا تو پھر وہ کرداری الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سوچ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور معاشرے کا کارآمد شہری بننے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا اور نااہل ہو جاتا ہے، اس معاملے میں پراپر طریقے سے اپنی شناخت کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ جو ایج ہوتی ہے تقریباً یہ جو مرحلہ ہے شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ کا، اس میں فزیکل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور سائیکولوجیکل چینجز بھی پرسن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی نفسیاتی الجھاؤ اور جسمانی جو تبدیلیاں ان کی وجہ سے بھی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم اسٹیج کے اوپر ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم
کون ہے، کیوں ہے، ہماری ذات کی شناخت کیا ہے. تو اگر یہ شناخت ان کو نہیں مل پاتی اس ایج کے اوپر، اسپیشلی 12 سے 18 سال تک یا 13 سے 19 برس تک کے لوگ جو ہیں وہ اس ایج کے جو ٹین ایج لوگ ہیں اس میں مرحلے میں شامل ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے جو بچہ ہوتا ہے وہ اکثر اپنے اندر جو باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، یا جب دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے ان چینجز کو تو وہ سمجھتا ہے میرے اندر جو چینجز ہو رہی ہیں پتہ نہیں باقیوں کے اندر اس طرح سے وہ ہیں، یا میرے اندر کوئی کم یا زیادہ چینجز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر اس کے کردار میں الجھاؤ کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں بچگانہ حرکات ہیں اور ہیرو ورشپ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹیج کے اوپر ہوتی ہے. جب بچے جو ہیں وہ اپنے معمولاً طرز زندگی یعنی جو ان کا طرز زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے اس میں جب الجھاؤ وہ فیل کرتے ہیں اور وہ اپنی ذات کے بارے میں اپنی شخصیت کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ الجھن جو ہے ان کے اندر بچگانہ حرکات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. اور ہیرو ورشپ بھی تبھی پیدا ہوتی ہے. ہیرو ورشپ کیا ہوتی ہے کہ جس میں دوسروں کو آئیڈیلائز کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے اندر جو چینجز ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، اور ان کو آئیڈیلائز کرنا ان شخصیات کو شروع کر دیتے ہیں اور کرداری الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایرکسن نے کہا کہ محبت کرنے کا عمل بھی شناخت کی حد بندی کی کوشش میں شامل ہے. یعنی دوسروں سے اسپیشلی صنف مخالف سے لگاؤ یا رغبت جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ رغبت یا جو ظاہر لگاؤ ہے، دلچسپی ہوتی ہے، یہ بھی شناخت کی حد بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو شناخت کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں جو اپنے جیسے ٹین ایج اور لوگ ہوتے ہیں اپوزٹ سیکس سے اسپیشلی وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک طرح سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتا ہے فرد. اور حالانکہ یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر حد بندی ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ اس چیز کو کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آگے بحران نمبر 6، چھٹا بحران ہے وہ بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی. تو بے تکلفی کی گہری دوستی کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسٹیج جو ہوتی ہے پہلے تو اس کی میں جو ایج رینج ہے تقریباً اسٹیج کے اوپر یہ مرحلہ 18 سے 34 سال تک چلتا ہے. آشنائی بمقابلہ، اس کو آشنائی بمقابلہ گہری دوستی یا تنہائی بھی کہتے ہیں، اور بے تکلفی کی گہری دوست بھی کہا جاتا ہے. یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں تقریباً نوجوان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ قریبی روابط یا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. یہ مروت کا نازک ترین مرحلہ ہے. اس میں پرسن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ انوالو بھی ہوتا ہے گہری طریقے سے اور جو ہے تنہا بھی رہنا چاہتا ہے. یعنی یہ دو فورسز اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر تو پرسن کو کوئی ڈیزائرڈ پرسن مل جاتا ہے جس سے وہ دوستی جس کو وہ اپنا قریبی دوست بنا لیتا ہے، یا بے تکلفی کی اس کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہوتی ہے، اپوزٹ سیکس کے ساتھ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو اٹیچمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن اگر پرسن جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کا کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور پھر علیحدگی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تنہا پسند پرسن ہو رہا ہے. اور وہ محبت یا اگر لگاؤ کسی سے جس سے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے جب اس سے بالکل الگ ہوتا ہے تو وہ تنہا پسند ہو رہا ہے. اور تنہا پسند ہونے سے پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک طرح سے اس پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بحران کے بارے میں ابتدا میں جو ایرکسن کا نظریہ تھا وہ بہت زیادہ محدود تھا. بعد میں شروع میں اس نے کہا کہ صرف تولد و تناسل یعنی ریپروڈکشن، تولد و تناسل جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہے ریپروڈیوس ہونا کرنا، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ. اس سلسلے میں وہ یہ کہتا تھا کہ شروع میں پرسن جو ہے وہ دوسرے پرسن کے ساتھ انوالو اس لیے ہوتا ہے، اپوزٹ سیکس کے ساتھ ایک پرسن انوالو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو سیٹل کرنا چاہتا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنا جو اس کا جوڑے کا جو دوسرا رکن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جسمانی طور پر میل ملاپ کرتا ہے اور پھر اولاد جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اعضاء کے باہمی ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے یہ چیز جو ہے وہ ان کے قریبی تعلقات کو شو کر رہی ہوتی ہے دونوں میاں بیوی کے، یا جو پرسن ہے فرد ہے اس کو جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کو وہ چیز شو کر رہی ہوتی ہے. تو شروع میں اس نے کہا کہ بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی یہی ہے کہ پرسن جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، شادی کرتا ہے، اپنی لائف کو کیری آؤٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سب نہیں کر پاتا، کسی وجہ سے سیپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، اطلاق ہوتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، یا پرسن یہ ریلیشن شپ نہیں نبھا پاتا تو وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ایرکسن نے شروع میں اس اسٹیج کے اوپر ہم جنس پرستی یعنی ایک ہی اپنی ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کرنا اور غیر شادی شدہ لوگ اور لااولاد جو لوگ ہیں ان کو صحت مندانہ نشوونما کے دائرے سے اس نے خارج کر دیا. اس نے صرف شادی شدہ جوڑے کی بات کی کہ ایک پرسن جب اٹیچ ہوتا ہے کسی اور اپوزٹ سیکس کے پرسن سے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے میرج کرتا ہے اور پھر اپنی لائف کو وہ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اور ریپروڈکشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. لیکن اگر یہ عمل کسی وجہ سے بریک اپ ہو رہا ہے تو پھر تنہائی یا علیحدگی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور ساتھ اس نے ہم جنس پرستی کو، غیر شادی شدہ اور جو لااولاد لوگ ہیں اس نے
ان سب کو صحت مندانہ نشوونما کے دائرے سے خارج کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیٹیگریز جو ہیں اگر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں تو ان کی نشوونما صحت مند نہیں ہوتی ہوئے غیر صحت مندانہ نشوونما کا شکار افراد ہوتے ہیں یہ لوگ۔ آگے جو ہے وہ بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی کو جو احسان اللہ کی بک ہے اس میں اس نے اسی ٹرم آشنائی بمقابلہ تنہائی لکھی ہے۔ تو آپ اس کو بے تکلفی کی گہری دوستی یا آشنائی ایک ہی بات ہوتی ہے، تو لیکن ٹرم آپ بہتر ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک والی جو ٹرم ہے آپ اسے فالو کریں، کیونکہ میجرلی جو پیپر آتا ہے تو اس میں وہ ٹیکسٹ بک سے ہی ٹرمز فالو کی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ٹیکسٹ بک سے ہی فالو کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی جگہ متوازن یا جو دوسری ٹرم ہے جو انہوں نے یوز کی ہے احسان الحق میں، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ ذرا یہی کہ بحرانوں کو بتاتے ہوئے جیسے جان پہ آج میں آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ مرحلہ نمبر 1 کیا تھا، مرحلہ 2، مرحلہ نمبر 3 اور 4، 4 سٹیجز تھے اس کے اندر، اور اس میں اس سے ڈبل ہیں 8 ہیں، تو آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلا مرحلہ کیونکہ مرحلہ ایج وائز ہے، پہلے مرحلہ پر جو عمر ہے وہ پیدائش سے 1.5 سال ہے، پھر اس سے اگلے پر 1.5 سے 3 سے 6، پھر 6 سے 12، یوں ایج وائز یہ مراحل ہے۔ تو آپ نے ان کو کی ترتیب جو ہے وہ بالکل اس کو اچھی طرح سے آپ نے ان کی ترتیب وائز مرحلوں کو یاد کرنا ہے، اور ہر مرحلے کے اندر کیا دو بیسک بحران ہیں اور کس ڈائریکشن میں پرسن ان کو جب سالو کرتا ہے تو وہ مثبت ہوتے ہیں، کس ڈائریکشن میں جب سالو کرتا ہے تو منفی ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ نے ضرور انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب آشنائی بمقابلہ تنہائی میں یہی بتایا ہوا ہے اس نے کہ اپنے کسی قریبی دوست سے محبت کر کے یا قریبی دوست کا گہرے تعلق بنا کر ایک پرسن جو ہے وہ اپنا تشخص قائم کرتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے، اور لیکن جب یہ بریک اپ ہوتا ہے یہ چیز قریبی دوست کے ساتھ تعلق اگر منقطع ہو رہا ہے، ایسے تعلقات کئی فرد ایسے تعلقات بنا ہی نہیں پاتے اور کئی اس کو قائم رکھنے میں ناکام رہتے ہیں، تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، سماجی دوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے تمام جو قریبی سرائے ہوتے ہیں خاندان اور دوست وغیرہ ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 7 جو ہے وہ ہے نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ۔ اب نسل کو آگے بڑھانا جو ہے اس کے لیے ٹرم پیداواریت یوز ہوتی ہے، اور ٹھہراؤ کے لیے جمود ٹرم یوز ہوتی ہے، تو پیداواریت بمقابلہ جمود بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ جو ہے یہ تقریباً 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس میں تقریباً ایج 40 پلس کے قریب جو ہے وہ، یا 40 پلس تو نہیں کہہ سکتے، 40 سے ذرا پیچھے، یعنی 24-25 سال کی عمر سے تقریباً 64 سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ 30-35 یا 40 سال کی ایج میں لوگ جو ہیں وہ نسل کو آگے بڑھانے کی ان میں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ نئی نسل جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے جو ہیں ان کو پیدا کر کے وہ ان کو پال پوس کر ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو اپنے زیر نگرانی تعلیم دے کر کوئی زندہ تخلیقی کام کرنے والا ان کو وہ فرد جو ہے معاشرے میں وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسٹیج ہے نسل کو آگے بڑھانا والی بمقابلہ ٹھہراؤ۔ اس میں پرسن جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھا کر پڑھا لکھا کر ایک اچھا شہری بنا کر ان کو سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ اور جمودیت کیا ہوتی ہے کہ جس میں بالکل ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جب پرسن جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی قسم کی جو ہے وہ فلاحی کام معاشرے میں نہیں کر پاتا، نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر پیدا ہوتی بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے وہ پرورش نہیں کر پاتا، پڑھا لکھا نہیں سکتا، ایک اچھا شہری نہیں بنا پاتا، تو وہ اسٹیج کے اوپر ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن جو پرسن جو ہے وہ اپنی خاندان کے میں پراپر طریقے سے خاندان کی بہتری میں حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ جب اپنے حصے کا کام، اپنے خاندان کے حصے کا کام کر لیتا ہے تو دوسروں کی زندگیوں میں بھی وہ اپنے خاندان کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی پرسن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیداواریت سے مراد صرف بچے پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی تخلیقی اور فلاحی کام کرنا ہے۔ اس اسٹیج کے اوپر یہ بات بتائیے کہ جب ایک پرسن اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اپنے بچے اس کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پرورش صحیح طریقے سے وہ کرتا ہے، ان کو ایک اچھا شہری بناتا ہے، اچھی تعلیم تربیت سے ان کو نوازتا ہے، تو وہ کارآمد شہری بن جاتے ہیں معاشرے کا۔ پھر پرسن جو ہے وہ ارد گرد رشتہ داروں میں اور قریبی لوگوں میں نظر دوڑاتا ہے کہ اس کی ہیلپ کی ضرورت کس پرسن کو ہے، پھر وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر اوور آل ترقی جو ہے وہ اس کو ترقی کرنے کا وہ باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو پیداواریت بمقابلہ جمود بھی اس کو کہتے ہیں، نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگلا جو بحران ہے وہ ہے ذات یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی۔ اب آپ کی کتاب میں ذات یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی ہے، دوسری بک میں تکمیل ذات بمقابلہ مایوسی ہے۔ یہ ٹرم تکمیل ذات بمقابلہ مایوسی، یہ دونوں ٹرم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر یوز ہوتی ہیں۔ تکمیل ذات بمقابلہ مایوسی کا یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، بحران نمبر 8۔ اس کے اوپر جب پرسن پہنچتا ہے تو اس کی ذات کی سالمیت اور کاملیت جو ہے وہ 7 بحرانوں سے جب وہ کامیابی سے ان سے نمٹ آتا ہے تو اینڈ میں اس کی پھر ذات کی انا جو ہے اس کی سالمیت
سامنے آتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی پرانی لائف پر نظر، یہ تقریباً یہ والا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ 64 سال سے موت تک یہ مرحلہ آخری اسٹیج والا جاری رہتا ہے. پرسن جو وہ اپنی لائف کو اوور ویو کر رہا ہوتا ہے، پچھلی اس کی جو زندگی گزری ہے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں کامیابی حاصل کی. جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح خود پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنا، اچھی اس نے جاب کی، اچھا اس کو ہم سفر ملا، اچھی جگہ اس کی شادی ہوئی، اور اس سے جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ ویل اسٹیبلش تھی، اس کے ساتھ تعلقات اس کے اسٹرانگ تھے، اور فائنینشلی بھی وہ ٹھیک تھا پرسن. اور پھر اس کے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی پڑھا لکھا کر اس نے اچھا شہری بنا دیا. تو وہ ایک کامیابی اور ایک فخر کی فیلنگ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کر لیا. یعنی جو اس کے لیے لائف میں گولز سیٹ کیے تھے اس نے ان گولز کو وہ حاصل کرنے کے قابل ہو گیا. لیکن اگر پچھلے مرحلے میں کہیں پر کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ جو ہی وہ پڑھ لکھ کر خود اچھی جاب نہ کر سکا، یا پھر وہ اچھی جگہ اس کی شادی نہ ہو پائی، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پائی اپنی بیوی کے ساتھ، یا بچے جو ہے وہ اگر پیدا ہوئے یا پیدا نہیں ہوئے، یا اگر ہوئے تو بھی وہ ان کو پڑھا لکھا نہ سکا، کوئی فائنینشیل بحران یا اقتصادی بحران کو وہ شکار ہو گیا، اور بچے بھی پڑھ لکھ نہ سکے، آوارہ ہو گیا، اور وہ نہ اس کا جو ہے وہ اچھی شہری نہ بن سکے. تو پھر وہ پرسن جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر مایوسی کی فیلنگ اس کے اندر، پھر اس کو لگتا ہے کہ اس نے اپنی ساری لائف جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. لیکن ایک پرسن جس نے اپنی ہر اسٹیج کو کامیابی سے طے کیا ہوتا ہے اور وہ اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہوتا ہے، وہ پیچھے اپنی لائف کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو کامیابی کا احساس اس سے سرشار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی گزری ہوئی زندگی بہت مطمئن انداز میں گزاری ہے. تو پھر وہ آگے اور بھی پھر وہ اپنے معاشرے میں نظر ڈالتا ہے، اور آگے جو اور معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں وہ ان میں حصہ لینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک پرسن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لائف پراپر طریقے سے پوری نہیں ہوئی اور اس میں ناکامیاں ہیں اس کی لائف میں ہر جگہ پر، تو وہ تعصب اور افسوس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اچھی زندگی نہیں گزاری، اور یہ جان کر وہ حسرت اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اب اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ اب اس کو کوئی اور نئی زندگی نہیں ملے گی جس کو بہتر انداز میں گزارے، یا اس کے پاس صحیح کام کرنے کا وقت اب نہیں رہا. تو یہاں آ کر اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو ضائع کر دیا. یہ چیز اس کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے، مایوسی کا شکار اور بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہے، اور اس وجہ سے وہ معاشرے کا ایک ناکام فرد جو ہے وہ بن جاتا ہے. مایوسی کی فیلنگ کے ساتھ ہی وہ الٹیمیٹلی ڈیتھ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر پایا ہوتا، اور معاشرے کے لیے بھی وہ ایک کارآمد شہری ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر اس اسٹیج پر پرسن نے اپنی ہر پچھلی سب اسٹیج کو کامیابی سے طے کر لیا تھا، تو لاسٹ اسٹیج پر پہنچ کے جب وہ اپنی پچھلی لائف پر نظر دوڑاتا ہے تو اپنے آپ کو کامیاب ترین شہری ہو پاتا ہے. اگر اس کی لائف بھی پراپر سیٹ ہوتی ہے، اس کے بچے بھی پراپر سیٹ ہیں، شادی بھی ہوگی، خود بھی اس کا کیریئر بن گیا، بچوں کا بھی بن گیا، تو اینڈ میں آ کر سیٹسفیکشن کی فیلنگ آتی ہے کہ اس نے اپنی لائف میں سے سب کچھ اٹین کر لیا، حاصل کر لیا، اور وہ اپنے آپ کو کامیاب شہری سمجھتا ہے. اور جب یہ چیز وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتا ہے. دوسرے اور جو فلاحی کام ہوتے ہیں، جو اور فلاحی ادارے ہوتے ہیں، ان کو اس پرسن کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یعنی اپنے لیے بھی وہ کامیاب، اپنی ذات کے لیے بھی ایک کامیاب پرسن ثابت ہوتا ہے، معاشرے کے لیے وہ ایک کارآمد شہری کے طور پر سامنے آتا ہے کہ وہ پھر اس ایج کے اوپر آ کر فلاحی کاموں کے اندر بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایکٹیونیس اب بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ٹل ڈیتھ وہ یہ کام کرتا رہتا ہے. لیکن ایک ایسا پرسن جو شروع سے ہی ناکام رہا، ہر اسٹیج کے اوپر اس نے ناکامی کا منہ دیکھا، تو ایسا پرسن جو پڑھ بھی نہ سیکھ سکا اور پھر اس کے بعد صحیح پروفیشن نہ اپنا سکا، یا جس جاب میں گیا اس کی بھی سیٹسفائنگ نہیں تھی، اور اس کی جو میرٹ لائف تھی وہ بھی سیٹسفائنگ نہیں تھی، اپنے بچوں کو بھی وہ کوئی خاص تعلیم و تربیت اور ان کی پراپر پرورش نہ کر سکا، تو اینڈ میں پھر ناکامیت مایوسی کی فیلنگ ہوتی ہے. جب بھی وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر اسٹیج کے اوپر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب وہ سوچتا ہے کہ اس کو آگے لائف بھی اب نہیں ملے گی کوئی اور، تو وہ مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی ریگریٹ کی فیلنگ کے ساتھ ساتھ، پچھتاوے کی فیلنگ کے ساتھ ساتھ، پھر اس کی جو الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ نہ اپنے فیملی کے لیے ایک اچھا پرسن جو ہے وہ ثابت ہو پاتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری ثابت ہو پاتا ہے. تو یہاں آ کر پھر جو ہے مایوسی کی فیلنگ کے ساتھ اس کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چیز جو ہے شو کر رہی ہوتی ہے کہ پرسن جو ہے اس نے اپنی لائف میں کامیاب پرسن کا رول پلے نہیں کیا. تو اگر ساری اسٹیجز سکسیزفلی پرسن کا کامیاب ہو جاتا ہے، ہر اسٹیج کے اوپر سکسیزفلی وہ سکسیزفل رہا ہوتا ہے، تو ایسا پرسن سیٹسفیکشن کی فیلنگس اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر اور لوگوں کا ہاتھ تھامتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کرائسس میں سے نکلنے میں مدد جو ہے وہ فراہم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 8 مین اسٹیجز ہیں جو ایک طرح سے جو ہے جیسے جان پیاجے نے بتائی ہیں اسٹیجز، اس نے صرف بچوں کے اندر یہ اسٹیجز بتائی تھی کہ تقریباً 16 17 یا 18 19 سال تک وہ کفی نشو و نما جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس نے اس حوالے سے اسٹیجز بتائیں، جبکہ یہ
یہ ایرکسن کی جو اسٹیجز ہیں یہ پورے لائف ٹائم پر مشتمل ہے، جو پیدائش سے لے کر شروع ہوتی ہے اسٹیجز، کیونکہ سماجی نظریہ تو یہاں قبل از پیدائش ٹرم یوز نہیں ہوتی، تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی کوئی بات نہیں بلکہ پیدائش کے بعد، کیونکہ سماجیت کا عمل پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، بچہ اور لوگوں سے ملنے ملانے کا جو اس کا سلسلہ ہے، سماجی رول پلے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی برتھ کے بعد آتا ہے، تو اس وجہ سے پیدائش سے بعد ہی یہ ساری اسٹیجز ہیں کہ پہلا مرحلہ جو ہے پیدائش سے کے بعد سے 1.5 سال تک ہے، اس سے اگلا 1.5 سے 3 سال، پھر اس سے اگلا 3 سے 6 سال تک، اور اس سے اگلا 6 سے 12، پھر 12 سے 18 یا 19 سال تک، پھر اس سے اگلا جو ہے تقریباً 24 لے کر جو ہے وہ 50-60 سال تک کی اینڈ تک چلتا ہے، تو پھر اگلا جو ہے وہ 60 یا 64 سے شروع ہو کر موت تک جاری رہتا ہے، تو یہ 8 ٹوٹل بحران ہیں، اور ہر اسٹیج جو ہے وہ ایج کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ہر اسٹیج جو ہے وہ اب ہر اسٹیج کے اوپر جو بھی بحران پیدا ہوتا ہے اس کو کامیابی سے نمٹنا جو ہے پرسن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر وہ شروع کے ہی 2-3 مراحل میں ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلے مراحل میں آٹومیٹکلی اپنے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی ایوریج پرفارمنس باقیوں سے کم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے، وہ اپنی پرفارمنس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے باقی جو ہے وہ لوگ ان سے اپنے فیلوز جو ان سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ایک اور اینڈ میں بات، اب یہ ٹاپک ہمارا اینڈ ہو گیا، لاسٹ ٹاپک کوہل برگ کا جو اخلاقی نظریہ وہ رہ گیا، اور اسی ادراکی نشوونما جو ہے وہ، یہ دونوں جو سب ٹاپکس ہیں یہ جسمانی نمو کے اندر شامل ہیں، یہ بھی ہم اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، ہو سکتا ہے ایک لیکچر میں یہ کور نہ ہو تو یہ 2 لیکچر لگیں گے ان کو کور ہونے میں، پھر یہ پورا چیپٹر آپ کا فرسٹ چیپٹر وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور جب یہ چیپٹر فرسٹ اینڈ ہو جائے گا تو شارٹ کوسچن MCQs ہم نے تھوڑے تھوڑے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو چیپٹر کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ ابھی فرسٹ کے پیپر کا کوئی نوٹیفیکیشن پراپر نہیں آیا، کچھ بچیوں نے شیئر کیا تھا، وہ سپٹمبر کے اینڈ میں جا کے شاید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیکنڈ ایئر کا جو کورس ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ ابھی فی الحال ہمیں کوئی اس طرح کا آرڈر نہیں کہ ابھی ہم سیکنڈ ایئر کا جو کورس ہے وہ ڈسکنٹینیو کروا دیں، تو قریب جا کے ہو سکتا ہے کہ ریویژن کا تھوڑا بہت سلسلہ ہم شروع کریں فرسٹ ایئر کا، لیکن ابھی ہم نے اسی کورس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، جو بھی چیپٹر 1 اینڈ ہوگا تو پراپر اس کی ریویژن، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن اور MCQs جو ہیں وہ پھر میں پراپر طریقے سے آپ کو کرواؤں گی، پھر جو بھی ڈیفیکلٹیز ہوں گی وہ بھی ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ بھی ٹاپک وائز آپ اس ٹاپک کو جب ایک ٹاپک مکمل ہو رہا تھا، جیسے پچھلے لیکچر میں 3 مرحلے پڑھے تھے اور اگلے میں ہم نے باقی 5 پڑھے، پچھلے بھی میں نے ریوائز کروا دی اور اگلے بھی ان میں مراحل کو غور سے پڑھیں، اور تھوڑا تھوڑا مائنر ڈفرینس ہے ہر مرحلے کا دوسرے سے، ان کو پڑھ کر سمجھیں، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن یا پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہو۔ پھر ٹیسٹ جو ہے وہ ہر منڈے کو تقریباً ہوا کرے گا، ہر منڈے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کنٹینیو رہے یہ سلسلہ بھی جب تک آن لائن کلاسز کا ہے، تو منڈے کے منڈے جو ہے وہ سب بچے اٹیمپٹ کریں ٹیسٹ کو۔ 30 بچیاں پارٹیسپینٹس ہیں گروپ میں، کوئی 1-2 کا جینوئن مسئلہ ہوتا ہے، باقی بچوں کا تو نہیں ہوتا، لیکن سارے بچے ٹیسٹ کو اپروچ نہیں کرتے، کوشش کیا کریں چیپٹر پڑھ کے، ٹیسٹ چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹاپک کے اوپر ہوتا ہے، 2 ٹاپک آپ لوگ یہی کہتے ہو 1-2 ٹاپک دیں، جب وہ 1-2 ٹاپک دیے جاتے ہیں اس کو بھی آپ پراپر طریقے سے پریپیئر نہیں کرتے، آپ ابھی پریپیئر کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ فرسٹ چیپٹر اسپیشلی اس کے اندر جتنے بھی کانسیپٹ ہیں وہ سارے ہی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے لرن کرنا ہے، اور کوئی کنفیوژن اگر ہوتی ہے تو واٹس ایپ کے گروپ پر آپ یہ شیئر کر سکتے ہو اس پرابلم کو، تو میں اس کا پھر آپ کو آنسر اس کے اوپر کر دوں گی۔